مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 28واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے، یہ میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اور یہ اس میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، ان کو اس زمانے کے حساب سے ایسے الفاظ ان کے شوہر نے کہہ دیے جو اس زمانے کے لحاظ سے وہ طلاق کے زمرے میں آتی تھی. تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ غصے میں آ کے تمہاری بندہ مطلب مرد اپنی بیوی کو یہ کہے تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، مطلب تم میری ماں کی جیسی ہو، تو پھر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا تھا. اچھا، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں. آپ لوگ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے پورے قرآن میں آپ لوگ کو ٹرمنالوجی نہیں سکھائی، بڑا آسان کر کے کہ آپ لوگ کو کوئی پیچیدہ نہ لگے. لیکن یہ ٹرمز ایسی ہیں، اس میں مشکل الفاظ کچھ بھی نہیں ہیں. حزب اللہ اور حزب الشیطان. حزب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گروپ، اور حزب اللہ کا مطلب اللہ کا گروپ، اور حزب شیطان شیطان کا گروپ. ایسے سمجھ لیں آسان لفظ میں. تو ان کا علیحدہ علیحدہ ایک طرز عمل ہے، علیحدہ علیحدہ ان کی اپروچ ہے کہ وہ کیسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو ایک مومنہ عورت ہے، یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے شوہر ہیں اوس بن سامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے زہار کر لیے. تو اس معاملے کو کہتے تھے زہار کر لینا، ان کی قسم کھا لینا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو میرے شوہر بوڑھے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، پورا خاندان اجڑ جائے گا، ہم لوگ کیا کریں گے. مطلب بیسیکلی وہ ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کر رہی تھی کہ وہ بوڑھے انسان ہیں، ان کی کون ٹیک کیئر کرے گا، اور بچے چھوٹے ہیں ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا، ہم مل جل کے گزارا کرتے ہیں. تو اب یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق کی تو وہ لیجسلیشن تھی زہار کے بارے میں، کیونکہ یہ پرانا رواج چلتا آ رہا تھا، تو قرآن نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی. اب وہ ایک ہوتا ہے بحث بدتمیزی سے کرنا، جو یہود کرتے تھے، تنزیہ ان کا عمل ہوتا تھا. وہ میٹنگز میں آنکھوں میں آنکھوں کناروں میں اور کوہنیاں مارتے تھے، اور جیسے ہمزہ لمزہ کا، اور وہ بدتمیزی والا کام کرتے تھے. اور اب انسان سوچے گا تو یہ بھی تو مجادلہ ہے، یہ بھی تو بحث ہو رہی ہے. یہ ڈیفرنٹ بحث ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بات پوچھا کرتے تھے کہ میں نے اس منافق کا آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دینا. گارمنٹ کو، آپ کے لباس کو بھی پکڑ لیتے تھے. لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اس کا جنازہ پڑھا ایک منافق بندے کا، تو پھر کیونکہ اس کے بیٹا سفارش لے کے آیا تھا، وہ پکا مسلمان تھا، تو حضرت عمر پھر وہیں پہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں. جو اتباع کی سنت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ کے نبی سے بات کرنی. لیکن اللہ کا جو قانون نافذ ہوا، وہ حضرت عمر نے جو بات کی وہ نافذ ہو گیا کہ اللہ نے منع کر دیا کہ آئندہ کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ تو ہمبل انسان تھے نا، وہ تو عاجز تھے، ہر ایک کو کوئی ناراض نہ ہو. تو چونکہ حکم ہی کوئی نہیں تھا تو انہوں نے پڑھ دیا، بلکہ اپنا لباس بھی اس منافق کو، کیونکہ اس کا بیٹا خوش ہو جائے. لیکن اللہ نے قانون وہی بنایا جو حضرت عمر نے کہا تھا. تو کبھی کبھی لاڑ پیار سے، کبھی اپنا سمجھ کے، رواداری، کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، تو صحابہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے اس کو آپ کہیں گے بحث، لیکن وہ بڑے ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے
تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سب چیز تو اللہ نے نازل کی اور میرا ہی مسئلہ نہیں نازل کیا، میں تو پھنس گئی ہوں، میں کیا کروں اور یہ اور وہ۔ حضرت عائشہ کہتی میں اسی کمرے میں تھی اور میں نے آواز میں نہیں سن سکی کہ کیا باتیں کر رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اللہ نے ساتویں آسمان سے اس عورت کی آواز سن لی، اس کی فریاد سن لی، اور اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ سارے قوانین کچھ بھی نہیں ہے، ساری اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی، جاؤ جا کے جو بھی ہے، جو بیسکلی جو کفارہ وغیرہ ہے یا جو بھی یہ ادا کرو، جا کے رہو اپنے۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ، وہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ لیجسلیشن عربیہ میں چینج ہو گئی۔ اسی طرح بہت سی اور بھی قوانین، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کو پکا ہی بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو وہ ختم کیا، اور اس طرح کے بہت سے اور بھی جو قوانین تھے۔ تو اب حزب اللہ اور حزب الشیطان، یہ میں آپ کو اس واقعے سے بتا رہا ہوں۔ یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں کہ اللہ کا جو گروپ ہوتا ہے، جو اچھا گروپ ہوتا ہے، وہ ان کو اگر کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ کس طرح یا مطلب ادب کے لہجے میں جا کے اور اتھارٹی کے پاس جا کے اپنا آرگومنٹ بھی کر رہے ہیں، فریاد بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے نا کہ میرے پاس بھی کوئی حکم نہیں آیا تو تبھی حکم آ گیا اللہ کا۔ لیکن اس کے جو حزب الشیطان تھے، وہ جو شر پسند عناصر تھے اور یہود، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سرگوشیاں کرتے تھے، وہ میٹنگیں کرتے تھے، چھپ چھپ کے انتشار پھیلاتے تھے۔ اسی لیے جو جماعت جب چل رہی ہو تو جو بات کرنی ہے آپ کو میٹنگ میں کرنی ہے، یہ نہیں کہ گلیوں کوچوں میں چھپ کے ٹیلی فون کر کے۔ اس سے جماعت کو نقصان ہوتا ہے۔ جو اجتماعی کام ہے وہاں پہ آپ کا موقف ہے، اور یہی وجہ ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو مساجد کی جو آپ دیکھ ہر جگہ پہ جو ہم لوگ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جو بات کرنی ہو وہ آپ جو پلیٹ فارم بناؤ اس پہ کریں، لیکن اگر سرگوشیاں کریں گے، یہ تو جو منافقین تھا ان کا طرز عمل تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کونیاں مارتے تھے، بلکہ وہ لیٹ میٹنگ کے جو منٹس ختم ہو گئے، بھائی جاؤ ابھی کام کرو، لیکن وہ بیٹھے رہتے تھے کہ اگر واقعی کو کنونس ہوا ہے تو اس کا دل توڑیں اور اس کے اثرات ظاہر کریں۔ وہ اجتماع کے بعد بھی وہ مطلب چھپ چھپا کے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سیدھی بات کرو، جیسے وہ جو حضرت خولہ، انہوں نے جا کے اپنا، لیکن کیونکہ ان کا دماغ میں ایک فطور تھا، یہ منافقین کو ایک دل میں ایک بیماری تھی، تو یہ نقصان کے چکر میں رہتے تھے۔ اور یہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ بھی سمجھ لیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں جس کے اندر نفاق ہو، جس کے اوپر میم لگ جاتا ہے، جیسے غرب سے چلے درس ہوتا ہے، درس دینا، اور جو اس کو درس دینے والا ہو اس کو میم لگا دیتے ہیں تو مدرس بن جاتا ہے۔ جو بھی کام کرنے والا ہو اس کو میم لگا دیتے ہیں تو وہ میم سے یہ بن جاتا ہے۔ تو وہ منافق کا مطلب نفاق والا۔ اچھا جی، نفاق کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہے، اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں گے تو وہ ہے نفق۔ اب عربیہ، ابھی تو میں بہت سال ہو گئے نہیں گیا عرب ورلڈ میں، تو عرب ورلڈ میں آپ نے سعودی وغیرہ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نفق زیادہ آتا ہے۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے ٹنل۔ اچھا، ٹنل کو بھی نفق اس لیے کہتے ہیں کہ جو ریبٹ ہول سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ریبٹ ہول جو خرگوش کا ایک طرف دو ہمیشہ ہول رکھتا ہے، ریبٹ ہول ٹنل بناتا ہے کہ ایک طرف سے گھسنا ہے، سانپ اس طرف سے آیا تو اس نے اس طرف سے اسکیپ کر لیا، اس طرف سے سانپ آیا تو یعنی کہ اس نے دونوں اینڈ اپنے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ منافق کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹے مسلمان بنے ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ بھی ان کی ہوک اپ تھے، پینگیں اپنی رکھی ہوئی تھی کہ اگر وہاں سے نقصان ہوا تو ہم ادھر آ جائیں گے، ادھر سے نقصان ہوا تو ادھر چلے جائیں گے۔
تو اب ان کی شرارتیں یہ تھی، نجوہ کہتے ہیں کہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے تھے، تو یہ کبھی اجتماعات میں، کبھی چھپ چھپ کے خسر پسر کر رہے ہیں، کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کھل کے بیٹھو، یہ کیا تم گھٹ گھٹ کے بیٹھ رہے ہو، ذات کھلے، اس لیے جب یہ اجتماع ہو تو آپ سرکل کو کھول کے بیٹھا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ ساتھ ساتھ جڑتے ہیں تو پھر وہ کانوں میں یہ وہ، اور یہ ایک آداب کے خلاف ہے۔ ہاں ویسے اگر آپ بات کر رہے ہو اونچی آواز سے پھر سو رائٹ، لیکن اگر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر دو بندے آپس میں کانوں میں بات کر رہے ہیں اور اٹھ کے ان کو چاہیے اٹھ کے چلے جائیں، دور جا کے بات کریں، لیکن اگر وہ کانوں میں باتیں تو اس تیسرے بندے کو یہ شک گزرے گا شاید میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یا کوئی آداب کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب بھی مجلس میں بیٹھا کرو تو کھل کے بیٹھو بھائی، اور جب مجلس برخاست ہو، میٹنگ ڈسمس ہو گئی، جاؤ گھروں میں جاؤ۔ تو اللہ تو سمجھتے تھے نا ان کے جو بھی رویے۔ تو یہ جو حزب شیطان کی یہ جو گھٹیاں حرکتیں تھیں، اس کو اس صورت میں ایکسپوز کیا گیا۔ اور منافقین نہ تو ان کے سگے ہوتے تھے مسلمانوں کے، نہ ہی یہ جو مشرکین ہیں ان کے سگے، بس ان کو ان کی جو پرائرٹی تھی، جو ان کی پرائرٹی کو کیا کہتے ہیں، جو ان کا مین کنسرن تھا، جو ان کے ذہن میں مین جو چیز چل رہی ہوتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے بال بچے کو دیکھیں، اپنی مال جان اور پیسہ یہ بس سیکیور رہے، باقی وہ دیکھتے تھے کہ جس طرح سے بھی ان کو فائدہ ہے تو وہ ادھر ہوتے ہو جاتے تھے۔ لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو کام نہیں آئیں گی، یہ تمہاری جو روش ہے یہ اس سے تم عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ کے سامنے تو یہ چلاکی نہیں چلنی نا۔ تو سچے مومن جو ہوتے تھے ایسے لوگوں سے، اچھا جو سچا مومن ہے ان کے آگے، ان کی تلوار کے آگے ان کا جنگ ہو رہی ہے، بیٹا آ گیا، باپ آ گیا، یا وہ اپنا وہ سیدھا سیدھا رکھتے تھے، وہ جو سافٹ کارنر کہتے ہیں، نرم گوشہ، وہ نہیں، ایسے نہیں پلے اراؤنڈ نہیں کرتے تھے۔ اور ان کو جو مسلمان پکے ہوتے تھے ان کو ان کی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اب آپ اس انوائرمنٹ میں جا کے سوچتے ہیں، حضرت عمر تو جو بھی ایسی بات سنتے بھی تھے تو وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتائیں میں اس کا سر اڑاؤں، مجھے بتائیں میں اس کا سر اڑاؤں، کہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ تو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی تنظیم میں، اور کتنی حکمت تھی، کیونکہ انہوں نے تو بتایا ہوا تھا ایک دفعہ، جو صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، ان کو لسٹ بتائی تھی کہ جب ایک جنگ کے موقع پہ وہ پہاڑ پہ تھے تو کہیں نے اٹیک کیا، انہوں نے اپنے منہ چھپ لپیٹے ہوئے تھے، مسلمانوں کی ہی گروپ میں سے آئے، لیکن اللہ نے انہوں نے منہ لپیٹے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو بتایا کہ یہ فلاں بن فلان ہے، فلاں بن فلان ہے، فلاں بن فلان۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہی فوجوں کے اندر ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے اور مروا لیتے؟ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ عربیہ میں، عرب ورلڈ میں ابھی یہ بات پھیلے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بندوں کو قتل کرنے پہ تل گئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ گزارا کیا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو اسلام پھیلا ہے، اور یہ خود بخود ہی اللہ تعالیٰ جب ان کے امتحان آئے تو یہ خود بخود ہی فلٹر ہو گئے، ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کچھ تو یہ والی جو جنگیں بتائی ہیں، کچھ غزوہ خندق میں، جب بھی اللہ کا بھی تو ایک نظام ہے فلٹریشن کا۔ یہودی جو قبیلہ بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پہ ایک تھا میثاق مدینہ، کہ مدینے کی جو گرد و نواح میں سب لوگوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر اگر کوئی اٹیک کرے گا ہم مل کے اس کا دفاع کریں گے، اور یہ وہ۔
لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قریش کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کو بلکہ صرف ساتھ نہیں بلکہ آپ وسلم کو شہید کرنے کی سازشوں میں بھی یہ رہے۔ اور دوسری طرف سے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان کو بھی، یہودیوں کو بھی کہہ رہے ہوتے تھے کہ اگر تم فکر نہیں کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ انہوں نے ان کا بھی ساتھ نہیں دینا تھا بیسیکلی۔ تو جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ دونوں ہول سے اپنا وہ رکھ رہے تھے، اللہ نے ایکسپوز کر دیا ان کا، کہ مسلمانوں کو بتایا کہ آپ فکر نہ کرنا۔ تو مسلمانوں نے پھر جب ان کے جرائم کی سزا دینے کے لیے، ان کے وہ جنگ احد کے بعد ان کے قلعوں میں رہتے تھے نا یہ لوگ زیادہ، تو وہ گھراؤ کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، ان کو پتہ تھا۔ تو ان بنو نذیر کے جو بھی یہودیوں کے خیبر ہے، بنو نذیر ہے، تو یہ تھا رچ، تو ان کے پاس پیسہ تو بہت پرانا، ابھی بھی دیکھ لیں سب سے زیادہ پیسے انہوں نے چھپایا ہوتا ہے اور اپنی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جنگ کے بغیر ہی ہاتھ ڈال دیے اور ہتھیار ڈال دیے، اور وہ انہوں نے ظاہری بات ہے کہ وہی بھاگم دوڑم کی جان چھوڑو۔ تو وہ بہت سے ہتھیار، بہت سے جو آپ مال غنیمت بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ اصل میں مال غنیمت ڈفرنٹ قسم کا تھا، اس کو کہتے ہیں مال فے، فا یا اور حمزہ لگتی آگے فے۔ تو یہ جو مال فے ہے، یہ غالباً تبوک کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ اتنی دور کا سفر تھا، تو وہ آگے آئے نہیں، اپنا سامان چھوڑ کے چلے گئے، تو بھیڑ بکری، تو پھر وہ جو جنگ لڑے بغیر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ مال غنیمت یہ ہوتا تھا کہ جو بھی فائٹر گئے ہیں فوجی، تو ان میں یہ تقسیم ہوتا تھا۔ لیکن مال فے جو آپ لوگوں نے جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ مال فے ہے، اور یہ جو ہے یہ مستحقین پہ خرچ ہوگا، اس کا ویسے نہیں ہوگا کہ مجاہدین میں۔ تو پھر آفرین ہے انصار کے اوپر بھی مجال ہے کہ انہوں نے کتنی فائنینشلی مدد کی ہوئی تھی مہاجرین کی، سب کی، لیکن ظاہری بات ہے یہ زیادہ تر تو مہاجرین غریب تھے نا، لیکن انہوں نے مجال ہے کہ کوئی اعتراض کیا ہو، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے مہاجرین جو بالکل ہی اپنا ہر چیز چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، تو زیادہ وہ اسٹیک ان کو ملا۔ اور منافقین کا جو غزوہ بنو نذیر سے قبل منافقین بنو نذیر کو پیغام بھیجا تاکہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ حکم رکھنے کے لیے، تو مسلمانوں کو ایک طرف سے اور دوسرے یہود کو دوسری طرف سے، لیکن ان کا جو بتایا گیا کہ ان کا کردار جو ہے وہ شیطان کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر میں بھی شیطان کہہ رہا ہے لڑ پڑو، کچھ فکر ہی نہیں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور آخر میں بھاگا ہے، خود بھاگا ہے شیطان۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان والا جو رویہ ہے یہ کروا رہا ہے یہ جو منافقین ہے، نہ انہوں نے ادھر سے لڑنے آنا ہے، اور اوپر سے یہ جان بوجھ کے آگ بڑھا رہے ہیں کہ کسی طرف سے نقصان ہو مسلمانوں کا۔ اللہ کے ذکر اگر انسان کو جوڑا جا رہا ہے اس صورت میں کہ اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے، اپنے جائزہ لے ہر وقت، اور آخرت کے لیے کیا بھائی آپ نے قربانی، آپ نے نمازیں، اپنی ہر چیز، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو غافل رہتا ہے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، تو ایک جگہ پہ آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فمن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اس کے لیے بڑی حیات دنگ کا، بڑی بے چینی والی زندگی۔ تو اگر انسان یہ چیزیں نکل جائیں اس کے اندر سے، تو پھر وہ حیوان رہ جاتا ہے۔ اس کے جو مین چیز تھی اس کے انسان کے اندر جو روح، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بنی آدم علیہ السلام کو اپنی روح ربانی کی وجہ سے، تو اس کا تو اب روح ربانی کی جو غذا ہے
جو اس کو اصل میں ٹرانکیولٹی، جو تسکین پہنچائے گی، وہ تو ذکر اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ کی روح اللہ کے ذکر سے ہی تو وہ کام ڈاؤن ہوگی۔ تو اگر ہم غافل ہو جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر وہ ایک جو جانوروں کا یا کسی اور مخلوقات کا جس میں اندر روح نہیں ہے، پھر ویسے ہی اسی لیے تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ بھی اس کی ہیبت سے، اس کے روب سے پھٹ پڑتا، پہاڑ بھی پڑ جاتا۔ آپ کو راکی ماؤنٹین، یہ جو سینڈی ڈیونز ہوتے ہیں عربستان میں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو راکی ماؤنٹینز ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ان کا راک ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی آیتیں وہ بھی پھاڑ دیتی ہیں۔ تو اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ ہر روز، استغفر اللہ، ہر روز نہیں، جب بھی بات ہوتی تھی کہ اس انسان کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے میرا رب، تو میں اس کو دیکھوں بھی۔ تو یہ اصل میں پھر انہوں نے توبہ بھی کی کہ انہوں نے مطلب اپنی لیمٹ کو تھوڑا ایکسیڈ کرنے کی، تو اللہ نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، تو اچھا ایسا کرو، وہ سامنے پہاڑ پہ دیکھو۔ اللہ نے اپنی تجلی، ان کا اپنا عکس اس پہاڑ پہ، اور پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہوا ہی ہوا۔ وہ جو پہاڑ کا حشر دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کا جو کلام ہے، ظاہری بات ہے اس کے بھی اثرات ہیں، اسی لیے تو یہ شیاطین اور جنوں کے اوپر کیوں اتنا بھاری قرآن پڑھتا ہے، جن کو جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، کیوں نہیں۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا، سورۃ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہائراکی ہے، کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں اس میں بھی خلفائے راشدین ہیں، جن کی سب سے پہلے جو لوگ سب سے مطلب اس کو آپ نے کلاسیفیکیشن کرنی ہے کہ سب سے اوپر درجہ کن کا ہے، پھر ان کے بعد کن کا ہے۔ سب کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نمبر 1 آتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان آتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ شیعہ کا یہی تو اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی نمبر 1 ہے، وہ سارے تینوں خلیفوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے ہیں۔ بھائی بس ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، وہ سارے ہمارے لیے مکرم ہیں، لیکن خلفائے راشدین کا جو، اور پھر عشرہ مبشرہ جو وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی جنت کی اپنے زبان مبارک سے، پھر جو ایسے لوگ تھے جو مہاجرین میں پہلے آئے، اور پھر انہوں نے وہ بدری صحابی بھی بن گئے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا رضوان، بیعت رضوان میں جو 1400، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو فضل دینا تھا۔ اب بدری صحابی کیسے ہیں، وہ جو 313 ہیں، وہ ان کا تو صحابہ کے اندر بھی ایسا پروٹوکول، ایسی عزت، ایسی، کیونکہ اللہ نے بیان جو کر دی نا، تو یہاں تک بیان کر دی اللہ نے کہ آئندہ کے بعد یہ جو مرضی کرے اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے۔ اب ان میں سے ایک بیچارے کا ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ جب بی بی عائشہ کے اوپر تہمت لگ رہی تھی، منافقین نے مینپولیٹ کرتے تھے نا باتیں آگے پیچھے، تو ہے تو انسان، وہ سلپ، وہ بھی اس میں تھوڑی بہت انہوں نے بھی باتیں کر کے، تو ان کی والدہ ان کو بڑا کوستی تھی کہ مطلب اینی وے، تو لیکن اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ بھی ان کو عزت دیتے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے جو صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتع، وہ جو حاطب تھے رضی اللہ عنہ، ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا مکے میں، کیونکہ ہونا یہ ان لوگوں نے جب سارے بریچ کی، ٹریٹیز، معاہدے توڑے، صلح حدیبیہ کا، ساری چیزیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کرنا تھا مکے پہ۔ اب ان کو پتا تھا کہ جیت ہی جانا ہے انہوں نے، تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ چلو میں خط لکھ دوں گا مکے میں کسی کو چھپ کے، وار اسٹریٹجی کے بہت خلاف ہے، اور ان کا ذہن میں یہ تھا کہ وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، یہ نہ ہو کہ لڑائی وڑائی ہو جائے تو چلو میرا ان پہ احسان رہے گا۔ اب
ایک عورت کے ذریعے، وہ ایک لمبا واقعہ آپ لوگ خود تفسیروں میں پڑھیے گا، تو وہ حضرت علی کو بھیجا، اللہ نے تو بتا دیا کہ یہ میسج لیک ہو رہا ہے۔ اب وہ عورت کے پاس گئے، وہ رستے میں تھی، تو اس نے چھپایا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے وہ جو آپ باندھتے تھے اس کے اوپر، تو اب اس کی تلاشی لی گئی، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی میسج ہے، کوئی خط ہے۔ تو جب ان کو تلاشی لی تو نہیں ملا، حضرت علی اتنے غصے میں آ گئے، تو وہ نہیں مان رہی تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو، یہ مجھے آرڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کو اللہ ایسے غلط بات نہیں بتاتے، ہے تو ہے تمہارے پاس، اگر مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں تم عورت ہو، جب ایسی باتیں کی نا کہ یہ نہ سمجھنا میں عورت ہو تو میں لحاظ کروں گا، مجھے تمہیں جو بھی کرنا پڑے لباس کا، میں کچھ لحاظ نہیں کرنے والا، مجھے وہ چاہیے جو بھی تم خط چھپا کے لے کے جا رہی ہو۔ پھر اس کو سمجھ میں آئی کہ یہ نہیں چھوڑیں گے مجھے، پھر اس نے نکال کے دیا جو اپنے سر میں وہ جو کوئی بھی باندھا ہوا تھا، تو اس میں ان کو ملا کہ یہ تو حضرت حاتم نے یہ انفارمیشن، ایک وار اسٹریٹجی، وار پلان وہ جو ہے وہ لیک کیا ہے۔ تو ان کو پھر جب پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، لیکن میں کوئی منافق تھوڑی ہوں، تو وہ بدری صحابی ہیں، تو آپ میں مجھے معاف کر دیں۔ تو میں نے تو ان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کہ یہ ان کے اوپر احسان ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو، وہ تو بدری صحابی تھے، پکے صحابی تھے، تو ان سے غلطی ایک انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا واقعہ بھی اس صورت میں آپ کو ملے گا۔ پھر خواتین سے جو 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 مشرکین سے شادیاں ہوئی تھی، وہ ساری ظاہری بات ہے اسلام کی وجہ سے اللہ کے قرآن نے بول دیا کہ ساری ختم، جو بیوییں ہیں جن کی وہ واپس بھیجیں، اور جو مسلمانوں کی بیوییں مشرکوں کی وہ بھی واپس آئیں۔ اور جب وہ ایکسچینج ہو رہا تھا، واپس آ رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا صحیح انٹرویو کریں، اس کو اسکروٹی چیک کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی مطلب ایجنٹ آپ کہہ سکتے ہو، کوئی مطلب چھپ کے، تو وہ ساری، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین تھیں ان کے ساتھ بیعت جو کرتے تھے، تو وہ آج کل بیعت ہوتی ہے جی، وہ عجیب و غریب کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ جو مرضی الٹے سیدھے کام کرتے جاؤ اور یہ بیعت ہو رہی ہے جی، کیا کوئی ذکر اذکار بھی کسی نے کرنا ہے، وہ بھی بیعت ہوئی بھی اس سے پوچھ کے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ کل پرسوں مجھے، میں یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی جو بیعت کرتے تھے، وہ پتہ کیا، یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی وہ کہتے تھے کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو، اور ہاتھ نہیں ٹچ کرتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ اب وعدہ کرو خواتین سے، کیونکہ خواتین ان مسائل میں زیادہ سلپ ہو سکتی ہیں، تو ان کے کہتے تھے آپ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا کاری نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، بدکاری اور تہمت لگانے کی جرائم، یعنی کہ وہ جو اس معاشرے میں پہلے پری اسلامک وہ جو چل رہی ہوتی تھیں روایات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیسکلی ایجوکیٹ کرتے تھے، ان کو وعدے لیتے تھے کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ ایمان والوں کو پھر اللہ کے نبی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار وہ جوڑ کے کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، تمہارا اور کافروں کا فرق یہ ہے کہ تم جو کلمہ پڑھتے ہو آپ سلم کا، تو ان کا ڈفرینٹ ہے، تو وہ جو دین کے لیے، دین کو غلبہ جو ہم کہتے ہیں کہ دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کہ یہ اس کے لیے کبھی پیسے لگانے پڑتے ہیں، کبھی آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کبھی وقت لگانا پڑتا ہے، کچھ بھی ہے آپ نے، صرف یہ نہیں کہ بس نماز اور تسبیح پڑھ، نہیں، اگر کوئی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بڑھ چڑھ کے آپ کرو، کیونکہ اسرائیل جو بنی اسرائیل کو یہی جب کام کہنے کو تو ان کو پھر موت پڑی تھی، تو پھر وہ اللہ نے ناراضگی اور ان کو بہت زیادہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر وہ مسکنت اور ذلت لے کے لوٹے ہیں نا جب، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو ظاہری بات ہے اس میں منافقین بھی تھے، اور سارے پکے مسلمان تو ظاہری بات ہے ہمیشہ ہمتن گوش تیار رہتے تھے، لیکن دوسرے جو تھے وہ پھر ان کا بھی وہ، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی یاد دہانی بھی کروائی۔
اب اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں اسی صورت میں کہ جہنم کے اگر عذاب سے بچنا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کے ساتھ آپ نے ایمان بھی لانا ہے، اپنے دین کے غلبے کے لیے مال، جان، جہاد کچھ بھی، تو آپ نے ریڈی ٹو گو رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بدلے میں اگر آپ کی جان بھی جاتی ہے تو آپ شہید کھلاؤ گے، آپ کو بڑی اونچی جنتیں ملیں گی، اور اگر طبی موت بھی مرتی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت مطلب انسان کو پروٹوکول ملتا ہے۔ سورۃ جمعہ شروع ہوتی ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ ابھی 21 سال تقریباً ہو چلے تھے، تو 21 سال میں تقریباً فتح مکہ یعنی کہ برانڈ نیو ایک جماعت 21 سال میں پورا عربیہ ہی ایک طرح کا ہاتھ میں آ گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ کس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا؟ یہ قرآن نے۔ تو قرآن کے ساتھ جو تربیت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے 15 سال میں تو ریٹیلیشن ہے ہی نہیں، لڑائی جھگڑا تو کر ہی نہیں سکتے، جماعت میں اتنی تھا ہی صرف قرآن۔ آہستہ آہستہ جب قوت انہوں نے لی ہے تو پھر قرآن پلس جنگیں، تو وہ پورا اسٹیبلش اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ایک پورا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیونکہ جب انسان کو آخرت کی محبت، وہ جنت کی صحیح پتہ چلتا ہے، جہنم میں، تو پھر انسان اپنی قربانیاں دینے کے اوپر بھی، اپنے مال، جان، وہ سب کچھ پیش کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہتا۔ کیونکہ یہود، اس لیے تو یہود کی یہ مثال ہے کہ ایک گدھے کو اگر آپ اس کے اوپر بہت سی کتابیں لاد دو تو کیا وہ گدھا عالم بن جائے گا؟ آج کے زمانے میں یہ جو آپ ٹیلی فون ہوتے ہیں، ٹیلی فون میں پوری کتابیں بھی لادنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ای میل انٹرنیٹ سے آپ پوری دنیا کے خزانے آپ کی انفارمیشن کے، تو وہ جس کی جیب میں ہے کیا وہ ابھی بہت بڑا بندہ بن گیا؟ نہیں۔ اگر اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا اس علم کو، تو سارے کا سارا اس گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر وہ لادی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ جمعہ ہے، اور جمعے کے دن جب اذان سے لے کے پہلی اذان جب ہوتی ہے تو تب یہ بزنسز اللہ نے کہا کہ روک دو بھائی، جمعے کے بعد، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے کاروبار اللہ کی زمین میں پھیلو اور جو بھی کرو۔ کیونکہ ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، کوئی قافلہ آ رہا تھا، تجارتی قافلہ، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعہ کا جو جیسے عید کے خطبے ہوتے ہیں نا، خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا نماز کے، تو لوگ تتر بتر ہو گئے، کچھ ہی لوگ رہ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ پورا اہتمام سے جمعہ ختم کریں، اس کے بعد تو یہ ساری تجارت جو ہے یہ بند کی گئی ہے۔ سورہ منافقون کا کہ جو مرض نفاق میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جو نفاق ہے، اچھا نفاق میں جو دینی جو مین 4 چیزیں وہ ایڈریس کرتی تھی نفاق کو، کہ ایک تو جو دینی تقاضے تھے جیسے جہاد میں جانا ہے، یا اب یہ سخت بات آنے لگی ہے، کوئی نماز، جو وہاں کا منافق تھا وہ بھی نماز کم ہی چھوڑتے، لیکن کیوں بہانے لگاتے تھے، عشاء میں کوئی دیکھے گا نہیں، فجر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں نا فجر اور عشاء کے بارے میں، لیکن کبھی جہاد آ گیا، یعنی کہ ہر وہ دینی جو کام ہے جو تھوڑا سا مشقت کا، اس میں بہانے لگانا، اور پھر اگر وہ بہانے لگا بھی رہے ہیں پھر اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر جب مال و جان کی قربانی دینے سے لوگ آگے آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں تو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، بھائی تجھے کیا پڑی ہوئی ہے، آرام سے بیٹھ، تو یہ اور وہ ہے، اس سے نفرت کرتے تھے، ان کو بھی ڈسکریج کرتے تھے، اور دین کے لیے جو قربانیاں دیتے تھے ان کو جو ہے نا اپنا پکا دشمن سمجھتے تھے کہ یہ اس کو اچھل اچھل کے یہ کر رہا ہے یہ کام، اس کو گینگ اپ ہوتے تھے اس کے خلاف۔ تو یہ ان کی مسائل تھے کہ خود بھی نہیں آگے بڑھو، اور یہ کیوں آگے، کیونکہ وہ ایکسپوز ہوتے تھے نا، دوسرے جب بڑھ چڑھ کے کام کریں گے تو یہ بھی تو ایکسپوز ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں،
اسی صورت میں کہ کیونکہ ان کو جب بھی موقع ملتا تھا یہ بہت نقصان پہنچاتے تھے. ایک غزوے میں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ چلیں ابھی ہم لوگ جب ہمارے سارا پیسہ لے، استغفر اللہ، بڑے انہوں نے گھٹیا الفاظ یوز کیے المسلمانوں کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے بھی، ان کو بھی نہیں چھوڑا، اتنے یہ خنزیر تھے. تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم عزت والے جب ہم جائیں گے نا واپس مدینے میں تو ہم عزت والے یہ جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ جو ذلیل لوگ ہیں یہ ذلت والے ان کو اٹھا کے باہر کر ماریں گے. اتنے بھیانک انہوں نے باتیں کی. تو ظاہری بات ہے کہ مہاجرین آئے ہوئے تھے تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ مدینہ ہمارا ہے، بلکہ مدینے کا پرانا نام تو یثرب تھا. بعد میں جو مدینے کا نام وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ مدینہ الرسول سے پھر مدینہ پڑ گیا، مدینہ الرسول. تو ان کو تو یہ بھی اندر ہی اندر میں یہ بھی تھی نا کہ یہ تو ہمارا تھا شہر اور یہ اور وہ. اسی لیے جو قرآن کی جو لنگوسٹکلی قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو یثرب کب یوز ہوا ہے اور مدینہ کب یوز ہوا ہے تو وہ آپ بڑا اپریشیٹ کریں گے اس چیز کو. ہمارا وہ بھی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو آپ یہ یثرب اور مدینہ یہ گوگل کریں، آپ دیکھیں کہ کب یوز ہوا ہے، وہ آپ کو لنگوسٹکلی قرآن والے بتائیں گے کہ یہ کب. تو انہوں نے اتنی خطرناک باتیں کہہ دی تو پھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ تو پہلے سپارے سے اپنے صحابہ کا دفاع، یہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بدتمیزی سی باتیں کر رہے تھے. تو اللہ نے پھر اس کا اللہ نے ان کو بتایا کہ عزت جو ہے، عزت والے تم کہتے ہو تم عزت والے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ عزت والے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مومن لوگ ہیں، اور یہ تو ذلت اور رسوائی منافقین کے حصے میں آئے گی. اب منافقت کا جو سبب بتایا گیا کہ زیادہ تر یہ مال اولاد سے محبت. تو ان چیزوں سے اگر انسان نے اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے تو پھر ان سے اتنی محبت کی جائے جتنی یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسلامی یا اسلامک پریکٹسز ہی کمپرومائز ہو جائیں تو اٹس ناٹ دی. تو اس کا جو اذکار ہوتے ہیں، جو صدقہ خیرات ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں انسان ٹھیک رہتا ہے. کیونکہ بعد میں پھر جو موت کے فرشتے سے جو مہلتیں مانگے انسان تو پہلے ہی اپنے آپ کو سیدھا کر لے. تو سورۃ تغابن اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ ہار اور جیت کا فیصلہ. تو ظاہری بات ہے جیت جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو وہ ہے اصل جیت. اس کے جو شروع ہوتی ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے اس میں. اور انسانوں کے کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آپ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہے، ایکسپلور کرنے کے لیے، تسخیر اس کو. تو انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو. جو آخرت پہ ایمان کے اوپر، اسی لیے تو وہ تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے لوگوں کو. حقیقت رسولوں نے قوموں کو بتائی تو قوموں نے رسولوں کی دعوت پہ اعتراض کر کے رپلائی کہ تم ہماری طرح ہی انسان ہو، چلتے پھرتے ہو بازاروں میں، کھاتے پیتے ہو، تو کچھ اسپیشل تو نہیں لگ رہے ہو، تو ہم کیوں آپ کو مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے اور یہ. تو اس کا ہم لوگوں نے پہلے بھی کر لیا ہوا ہے بہت سی اس کی بحث. تو وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اتنی دلیلیں بھی پیش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ کو پیسے بھی نہیں لے رہے ہیں، کوئی اجرت بھی نہیں لے رہے ہیں، اور اتنے مدلل طریقے سے آپ لوگ کو ایویڈنس بیسڈ
تو پھر بھی اگر آپ کسی نے نہیں ماننا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی مان جائے گا تو پھر جنتیں مل جائیں گی۔ انسان کی فکر اور طرز عمل پر ایمان کے اثرات کا بیان، وہ بندہ مومن جو ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یہ پریشانی آ گئی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کوئی اس میں خیر ہی ہوگی، کوئی اس میں یہی ہوگا۔ تو جو انسان جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ سوچتا ہے، صبر کر لیتا ہے، وہ اسی میں کوئی خیر تلاش کرتا ہے۔ اور جو دوسرا ہوگا وہ تو پیرانویا موڑ میں جائے گا ہی نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جو انسان ساتھ ساتھ اپنی چلتا ہے تو پھر بہتر اس کا ایمان جو سٹیٹس ہے اس کا بہتر رہتا ہے۔ اور اسی میں بتایا گیا کہ اگر اللہ کے دین کے لیے آپ کو کبھی پیسے دینے پڑے، چندہ دینا پڑے، کوئی جہاد کرنا پڑے، کوئی آپ کا کمفرٹ لیول تھوڑا اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ نے یہ قربانی دینی ہے، یہ پارٹ آف دی گیم ہے۔ لیکن جو قرضہ ہم لوگ قرضہ تو نہیں ہے، کنٹریبیوشن ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یہ سمجھو کہ اللہ کے ذمہ ہے قرض، کیونکہ اللہ اس کو بہت بڑھا کے دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد ہے سورۃ طلاق۔ طلاق میں اور عدت میں کیا چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اس کی کیا قوانین ہیں۔ اور گھر کے جملہ معاملات میں اگر اصل رو تقویٰ یعنی خوف خدا اور آخرت سے پتہ، تقویٰ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ، ٹائم اپ ہو رہا ہے، کہ جہنم اور انسان کے درمیان میں جو ڈھال کا کام کرتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راستہ بھی نکال دیتا ہے۔ تو وہ تقویٰ آپ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، خوف خدا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے روزے بھی ہو سکتے، کوئی بھی ایسی چیز جو جہنم سے آپ کو، تو اللہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو فیملی کو انسان اس میں سے کوئی تقویٰ اختیار کرے، ایک دوسرے کی خطائیں جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قوموں ان کو پکڑتا ہے عذاب، تو سب نے دیکھا کہ پھر ان کا بڑا برا حشر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو واقعات بتا کے ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں انسان بننا چاہیے۔ اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی خاندانی معاملات ہوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا سٹریس دیا ہوا ہے کہ یہ نہیں بات پہ اپنا طلاق دے دو، بات پہ، تو جو بھی انسان کو سمجھ میں آئے تو وہ اس کو جو بھی ریکانسلیشن کی جو بھی چیز ہو سکے۔ اور سورۃ تحریم ہے وہ خاندانی زندگی کے بارے میں، شوہر بیوی اور کے، تو شوہر کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ بیوی سے اتنا زیادہ محبت کے چکر میں کہ وہ شریعت کی ہی جو ہے وہ مطلب حرام کاموں میں بھی پڑ جائے، کوئی سودی کاموں میں پڑ جائے کہ بیوی کو خوش کر رہا ہے، بچوں کو خوش کر رہا ہے، اور یہ حرام کی انکم لے کے آنا، ایسے نہیں۔ تو یہ بڑا ایک ڈینجرس ہے۔ تو اور بیوی کو بھی نصیحت کی گئی کہ اپنے شوہر کے جو راز ہیں ان کی حفاظت کرے اور اچھا ماحول رکھے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ تو سب کو بیسکلی ایز اے فیملی، ایز اے یونٹ، ہم سب کو، تو یہ ایک فیملی کو کس طرح جنت میں جانے کی جو لائحہ ہے وہ، تو اگر مومنوں کو بتایا گیا کہ اگر ان میں توبۃ النصوحہ، یہ ایسا ورڈ ہے، بلکہ میں کسی ایک عرب سے بات کر رہا تھا ایک دو دن پہلے، اس کو عربی بھی پوری آتی تھی، یہ ویسٹرن، لیکن جب میں نے اس کو ایک اس کا مسئلہ تھا تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ تو نے ابھی توبۃ النصوحہ کی طرف جانا، ایک دم اچھلا نا، کہتا ہاں مجھے توبۃ النصوحہ ایک دم سمجھتے ہیں۔ توبۃ النصوحہ کا مطلب ہوتا ہے پکی توبہ کرو۔ تو اگر کسی کی نمازیں وغیرہ یہ وہ، تو اللہ سے ندامت ہو، اللہ سے وہ پکا ارادہ کرے اور چھوڑ بھی دے وہ کام، لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کا بھی ازالہ کرے۔ تو یہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، جو یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں صرف
استغفار سے پوری ہوتی ہیں. اگر کسی نے زیادتی کی ہوئی ہے تو وہ بھی تو اس کو کمپنسیٹ کرے. تو اسی میں بیوی کو بتایا گیا کہ وہ شوہر کے تابع ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ خرچ بھی تو کرتا ہے. تو اگر تابع کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے، تو اس کا مطلب لوگوں نے بہت بھیانک نکالے ہوئے ہیں. تو وہ تابع والا چکر نہیں ہے جو لوگوں نے نکالی ہوئی. ان کی مطلب یہ ہے کہ اس کی مطلب ایک فیملی کو کیسے رن کرنا ہے. تو اپنی ذمہ داریاں بھی تو پوری کرے. اس کو نان نفقہ، اس کی عزت احترام، اس کی ساری چیزیں، اس کو یہ تھوڑی ہے کہ اس کا بھی سونا کھا لے. تو یہ کون سی، تو بیسیکلی رسپانسبلٹیز میں اللہ نے درجہ دیا ہے. تو وہ رسپانسبلٹی کا ہی لائق وہ نہیں کر رہا. تو پھر تو اس میں لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ظاہری بات ہے انہوں نے بات نہیں سنی ہوگی لوط علیہ السلام کی. تو لوط علیہ السلام نے تو بتایا ہوگا، تو وہ پیچھے رہ گئی. فرعون کی جو بیوی تھی تو انہوں نے بھی تو بات نہیں سنی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق کی بات سننی ہے، اللہ کی بات سننی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ شوہر الٹی سیدھی باتیں کروا دو وہ بھی سننی ہے. تو وہ پھر بی بی آسیہ کو ظاہری بات ہے کہ وہ جنت ملے گی. انشاءاللہ we'll see you the next 29. السلام علیکم.